الرحیم تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 22ویں پارے کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے۔ 22ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اور بنات کو ایک احکامات بتائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب تو ازواج اور آپ کے اہل بیت ہیں، مگر یہ خطاب عام ہے۔ امت مسلمہ کی تمام بیٹیوں کو، خواتین کو یہ اصول بتائے جا رہے ہیں کہ گھر میں رہو، تقوی کے ساتھ رہو، اور اگر کوئی دروازے پر آئے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں، نرم آواز میں بات نہ کرو کہ آنے والا کوئی منافق جس کے دل میں کوئی غلط سوچ ہو اس کو اس سے تقویت نہ ملے اور تمہاری سخت بات سے اس کے دل کا جو شیطان ہے وہ بھاگ جائے۔ اور پھر فرمایا اہل بیت کے بارے میں، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کے اہل بیت سے ہر رجس کو دور کر دیا، اور ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دیا۔ گویا اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت کی طرف کسی قسم کے اشکال اور غلط بات کی نسبت کرنا یہ قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہوگا۔ رب العالمین نے پھر ایک آیت میں مسلم اور مرد اور عورتوں کو ذکر کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، الغرض روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کو رب نے خطاب کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بہت زیادہ اجر تیار کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے اس آیت کو بیان فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہد ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ اور پھر رب العالمین نے صحابہ کرام کو کچھ آداب بتائے، کیونکہ صحابہ کرام جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو دین کی تعلیم دینی ہوتی تھی، ان کو دین کی باتیں بتانی ہوتی تھی، انہیں شریعت کے احکام بتانے ہوتے تھے، نبی کا ادب و احترام بتانا ہوتا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہو تو تم باہر انتظار کرو اور بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اور جتنی دیر آپ بیٹھیں ادب سے بیٹھیں اور زیادہ دیر بھی نہ بیٹھا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم صلات بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجا کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے کہ حضور کے روزہ انور پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جس جماعت کی ایک بار باری آتی ہے پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، لیکن رب نے ہمیں کتنا نصیب والا بنایا ہے کہ ہم جب صحیح نیت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا آ جاتا ہے اور ہم مکہ اور مدینہ میں جا کے عبادت کی لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے صاحب تقوی لوگوں کو، صاحب ایمان لوگوں کو بھی کچھ طریقہ گفتگو کا سکھایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اللہ سے ڈرنے والوں، لوگوں سے سیدھی بات کرو اور صحیح بات کرو۔
اس کے بعد ناظرین کرام سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے لیے آسمان ہیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ مطلب کہ سارے خزانے ان کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس صورت کے آغاز کے ساتھ ہی پھر ایک دفعہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اس فن کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح زرے بناتے تھے، جس طرح خود بناتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں اس لوہے کو موم کر دیا تھا، پھر انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہیکل سلیمانی کے بناتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ پھر اس کا واقعہ رب العالمین نے اس صورت سبا میں بیان فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم متکبرین کا تکبر توڑتے ہیں ضعیف لوگوں کے ذریعے سے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے فرد تھے، لیکن کس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کا تکبر کو توڑا، قارون کے تکبر کو توڑا، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نمرود کے تکبر کو توڑا۔ فرمایا ہمیشہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ بڑے بڑے متکبرین جو اپنے آپ کو بندگی سے باہر نکال کے الوہیت کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں، ہم انہیں سزا دیتے ہیں کمزور لوگوں کے ذریعے سے۔ اور اس صورت میں بھی اس کا ذکر بار بار رب العالمین نے کیا کہ قال الذی نستضعف للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کمزور لوگوں نے متکبرین سے کہا کہ تمہارے سامنے یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ نہیں ہے؟ بتاؤ کیا یہ دن رات کا آنا جانا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو روزانہ بدلتی ہے، صبح و شام بدلتی ہے، ہر لمحے بدلتی ہے، ہر گھنٹے میں بدلتی ہے؟ وہ کون ہے جو اس نظام کائنات کو بدل بھی رہا ہے اور اس کو مستحکم طریقے سے چلا بھی رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو تم تکبر کے پیکر بن کے بیٹھے ہو، یاد رکھو وہ اللہ جو متکبر حقیقی ہے وہ تمہارے تکبر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کبریائی ہے، یہ تکبر ہے، یہ میری چادر ہے، اور جو اس پر ہاتھ ڈالے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور دنیا کے جتنے بھی متکبرین تھے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ اس لیے اللہ سے ہر وقت پناہ مانگا کرو کہ تکبر جس کے لائق ہے صرف اسی کو سجتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں، ہمیں عاجزی ہی اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں فرمایا کہ جب انبیاء کرام کے وہ معجزے دیکھتے تھے نا، تو اس کا ان کے پاس جواب تو ہوتا نہیں تھا، نہ وہ ویسے کر کے دکھا سکتے تھے، ان کی ہمت و طاقت میں نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین۔ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو سے یہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ہم کیونکہ جادوگر نہیں ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ سوچ اور فکر کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی ان کے ہدایت کے راستے پر آنے میں رکاوٹ بنی رہی۔ پھر اسی صورت میں رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی تصور کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ فرمایا کہ ذرا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم اس نصیحت کو ذرا توجہ سے سنو۔ کس طرح توجہ سے سنو؟ کہ جب تم اکیلے ہو یا دو آدمی ہو یا تین چار جتنے بھی ہو، یعنی تم تنہائی میں ہو یا اجتماع میں ہو، تم ذرا سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سوچو، ان کی گفتگو کو سوچو، ان کے دلائل کو سوچو، ان کی کردار کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے کاروباری زندگی، ان کے گھریلو زندگی، ان کی سفری زندگی، مکہ میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہوئے ان کی زندگی۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تمہارا عقل تمہیں نہیں کہتا کہ انہیں نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی انہیں جن کا اثر ہے اس پر، ان کو کوئی جنون نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ذرا سوچو، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اب سورۃ الفاتر کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنا دیا، جس نے زمینوں کو بنا دیا، جس نے دریا بنا دیے، جس نے نہریں چلا دیں، جس نے دن بنایا، جس نے رات بنائی، جس نے موسم بنائے۔
جس میں سورج چاند یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم اصول رب العالمین نے بیان فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تم سنتے ضرور ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن تم اسے دشمن مانتے ہی نہیں ہو۔ شیطان سے تب تم بچو گے جب اسے دشمن مانو گے، اس کا یقین کرو گے۔ جس طرح بچہ ہوتا ہے، اسے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ فلاں بچے سے مت بولا کرو، وہ بچہ تمہارا دشمن ہے، وہ اچھا نہیں ہے، لیکن بچہ اس کی طرف توجہ بھی رکھتا ہے، دوستی بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کو ماں باپ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ جس کے بارے میں میرے ماں باپ کہتے ہیں یہ تو میرا بڑا دوست ہے، میرے ماں باپ اسے میرا دشمن کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا فاتخذوہ عدوا، شیطان تو ہے ہی تمہارا دشمن، لیکن اس سے بچو گے تب جب تم اسے بھی اپنا دشمن سمجھو گے۔ آئیے اس سورہ سبا میں رب العالمین نے پہلی بار علماء کا لفظ استعمال فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے وہ بندے جو علماء ہیں وہی رب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو فکر کرنے والے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں، جو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی سختی کو دیکھ کر غور کرتے ہیں، جب صحراؤں کو دیکھتے ہیں ریت کی نرمی کو دیکھ کے غور کرتے ہیں، جب سمندروں کو دیکھتے ہیں ان کی تلاطم خیزیوں کو دیکھ کے غور کرتے ہیں، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر غور کرتے ہیں، جب چاند کو بڑھتا ہوا کم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں یہی میرے بندے ہیں جن کو میں علماء کہہ رہا